السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقیب۔ دعا ہے رب کریم آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دنیا کو کورونا وائرس سے محفوظ فرمائے، آمین۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت میں آنے کے بعد پہلی بار کابل ایئرپورٹ دھماکوں سے لرز اٹھا۔ الجزیرہ کے مطابق دھماکوں کے نتیجے میں بچوں سمیت 13 افراد جان سے گئے جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کابل ایئرپورٹ کے مشرقی گیٹ کے قریب پہلا دھماکہ خودکش تھا۔ پینٹاگون نے کابل دھماکوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی کے اس واقعے میں عام افغان شہریوں سمیت امریکی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ طالبان کا کہنا ہے کہ ہمارے جنگجوؤں کو داعش سے خطرہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کابل ایئرپورٹ کے باہر دہشت گرد حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان کی تنظیم کی ترجیح بدستور کم سے کم وقت میں جتنے افراد کو بھی ممکن ہو سکے محفوظ مقام تک پہنچانا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے مطابق افغانستان کی صورتحال بگڑ رہی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ صورتحال اس طرف جا رہی ہے جہاں سے پھر ہم بھی اسے کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ فرانس کے صدر نے مزید کہا کہ کابل ایئرپورٹ کے ارد گرد صورتحال انتہائی خطرناک ہے۔ ایئرپورٹ پر ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ اس سے قبل امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا نے اپنے باشندوں کو کابل ایئرپورٹ جانے سے منع کرتے ہوئے کہا تھا کہ کابل ایئرپورٹ نہ جائیں، دہشت گرد حملے کا خدشہ موجود ہے۔ سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ نے سلمان کی سیکٹر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر آپریشنل تیاریوں کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ آرمی چیف نے جوانوں کی آپریشنل تیاریوں اور عزم کو سراہا۔ ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بہاول نگر گیریژن کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے ہیوی کی جنگی مشقیں بھی دیکھیں۔ سربراہ پاک فوج نے جوانوں کی تربیتی اور حربی تیاریوں اور صلاحیتوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بڑے پیمانے پر خطرے سے نمٹنے کے لیے صلاحیتوں کو مزید نکھارنا چاہیے۔ یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ کبھی ایسا ہوا کسی جنگ میں اتحادی ملک پر ہی ڈرون حملے ہو رہے ہوں؟ وزیر اعظم عمران خان کا سوال۔ کہا امریکہ نے ہمیں سوویت یونین کے خلاف استعمال کیا اور چھوڑ دیا، پابندیاں بھی لگا دیں۔ 9/11 کے بعد پھر کہا پاکستان کی ضرورت ہے، اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہوں گے۔ ہماری خارجہ پالیسی ہے امن میں شراکت دار ہیں، جنگ میں نہیں۔ پہلے ہم نے امریکہ کے ساتھ شامل ہوئے، ہم ان کے فرنٹ لائن سٹیٹ بنے، افغانستان میں جنگ لڑی۔ جیسی روسی وہاں سے سوویت یونین چھوڑ کے گئی افغانستان، وہ بھی چلے گئے امریکی اور ہمارے اوپر سینکشنز لگا دی۔ 9/11 آیا، ان کو پھر ہماری ضرورت پڑ گئی۔ افغانستان میں انہوں نے جنگ لڑنی تھی، انہوں نے پھر پاکستان کو کہا کہ جی ہماری تمہیں ضرورت ہے۔ میری طرح کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس جنگ میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں اور وہی بمباری کر رہے ہیں ہمارے پہ۔ 480 ڈرون اٹیکس کیے ہیں پاکستان کے اوپر۔ کبھی دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ ایک ملک کو اپنے ہی اعلائے بمباری کر رہا ہے، یہ کبھی دنیا۔ فوج نے پلوامہ واقعے کے بعد جو رد عمل دیا اس پر خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ایسی فوج ہے، لیکن اپوزیشن فوج پر تنقید کرتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ بھارتی لابی چاہتی ہے پاکستان کی افواج کو بدنام کیا جائے۔ بھارت نے افواج پاکستان کے خلاف پورا محاذ بنایا ہوا ہے، ہمیں اپنی افواج پر اعتماد تھا۔ افواج پاکستان نے نریندر مودی کو دلیرانہ جواب دیا۔ پاکستان میں آ کے رات کو وہ بمباری کی ان کے جہاز نے، تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اگر ہمارے پاس اس طرح کی فوج نہ ہو جو ہمیں کانفیڈنس ہو کہ یہ ہمیں سیکیورٹی دے گی، تو کتنا ایک طاقتور، ایک بڑا ملک، 7 گنا زیادہ بڑا ملک، اس کے سامنے کیا کرے گا؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہندوستان کی لابی پوری طرح کوشش میں ہے کہ پاکستانی فوج کو برا بھلا کہے، اس کے پیچھے پڑے۔ ابھی جو افغانستان میں ہو رہا ہے، پورا زور لگایا ہوا ہے کہ جی یہ طالبان صرف جیتے ہیں پاکستان کی فوج کی وجہ سے۔ میں نے ویلیو کیا اپنی فوج کو جب وہ پلوامہ ہوا کہ ہمیں ایک کانفیڈنس تھا، اس لیے ہم دلیری سے ان کو کہہ سکتے تھے، نریندر مودی کو، کہ اگر تم نے کچھ کیا تو ہم تمہیں واپس جواب دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں حکومت میں آئے تو پاس فورن ایکسچینج نہیں تھا، قرضوں کی واپسی کے لیے پیسے بھی نہیں تھے، مجبوری میں IMF کے پاس جانا پڑا۔ کورونا میں اپوزیشن نے لاک ڈاؤن کے لیے پریشر ڈالا، مگر ہمیں غریبوں کا خیال تھا۔ کپتان نے حکومت کی 3 سالہ کارکردگی رپورٹ پیش کر دی، اپوزیشن کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور اپنی کامیابیاں بھی گن پائیں۔
ये कोई नामुमकिन है कि कोई उठ के एकदम सीधा एक पर्ची पकड़ के और लीडर बन जाए। पहले तो मुल्क को बैंकरप्ट करके चले गए। हमने डिफॉल्ट करना नहीं था, हम डिफॉल्ट कर रहे थे पेमेंट्स के ऊपर, क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं था। IMF के पास जाना पड़ा, पैसे ही नहीं थे हमारे पास। तो हम उस मुश्किल वक्त से साल के बाद निकल ही रहे थे कि कोरोना आ गया, और बड़ी हमारी ऑपोजिशन के मेंबर्स ने तनकीद की। हमने फैसला किया कि हम जो भी हो जाए, हम ये पूरी तरह लॉकडाउन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे गरीब भूखे मर जाएंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान की मिसाल दी, और फिर इकोनॉमिस्ट ने कहा कि पाकिस्तान वो दुनिया में 3 मुल्कों में से है जिसने अपनी इकोनॉमी भी और कोरोना को भी हैंडल किया। वफाकी हुकूमत ने 3 साला कारकर्दगी आवाम के सामने पेश कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि सनतों की शरह नमू में 18% इजाफा हुआ, सीमेंट की फरोख्त 42% बढ़ी, ज़राअत के शोबे में 1100 अरब रुपए इजाफी किसानों के पास गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी अवाम के सामने पेश करते हुए कहा कि सनती शोबे की शरह नमू 18% बढ़ी, जबकि 1100 अरब इजाफी किसानों के पास गए। गाड़ियों मोटरसाइकिलों की फरोख्त में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। जो इकोनॉमी, जो इंडस्ट्री जो उठाती है इकोनॉमी, जो इजाफा हुआ है वो 18% हुआ है। 1100 अरब रुपया हमारा इजाफी किसानों के पास गया, इजाफी गया है। रिकॉर्ड हमारी मोटरसाइकिलों की बिकी है, रिकॉर्ड ट्रैक्टर हमारे बिके हैं। इमरान खान ने बताया कि नैब ने 3 सालों में 519 अरब, जबकि एंटी करप्शन पंजाब ने 450 अरब रुपए रिकवर किए। हमारे सिर्फ अभी 3 सालों में पंजाब की एंटी करप्शन ने 450 अरब रुपया अब तक रिकवर कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि अवाम को हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं, मुल्क में यकसान निज़ाम तालीम ला रहे हैं। वज़ीर आज़म ने बताया कि हुकूमत संभाली तो टैक्स वसूली 3800 अरब रुपए थी, अब 4700 अरब रुपए है। 3800 अरब रुपया हमारी टोटल टैक्स कलेक्शन थी, आज वो पहुंच गई है 4700 अरब पे हमारी टैक्स कलेक्शन। और ये जो सारे मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं, ये साग डार के नहीं है, ये असल है। तकरीब में इमरान खान की जद्दोजहद पर दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। PTI रहनुमा इब्रारुल हक ने भी अपनी आवाज का जादू जगाया, शुरका का लहू गरमाया। इंसाफ इंसानियत खुददारी का निशान, सजता संवरता उभरता पाकिस्तान। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत पर 3 साला कारकर्दगी दिखाने के लिए भारतीय वेबसाइट की तस्वीरें इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद किया। तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं करोड़ों रुपए के मंसूबे भारतीय पोर्टल की चोरी शुदा तस्वीर पर मबनी हैं। नून लीग की जानिब से सोशल मीडिया पर जालसाज के 3 साल का हैशटैग इस्तेमाल किया जा रहा है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि करोड़ों रुपए के मंसूबे भारतीय पोर्टल की चोरी शुदा तस्वीर पर मबनी हैं। अगर कोई नया मंसूबा लगाया होता, आवाम को रिलीफ दिया होता तो उसकी तस्वीर और सबूत भी होता। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की 3 साल की कारकर्दगी सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, पार्लिमान को ताला, ऑपोजिशन की गिरफ्तारियां और आजादी इजहार का कत्ल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 3 साल में पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। जिन्होंने 30 साल हुकूमत की वो आज मुंह छुपाए फिरते हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान का खोया हुआ वकार बहाल हुआ। मुस्लिम उम्मा की लीडरशिप पाकिस्तान के पास वापस आई। अफगानिस्तान के मसले के हल के लिए हमारा किरदार दुनिया भर में सराहा जा रहा है। कोई और पाकिस्तान में सियासी जमात में ये जुर्रत नहीं है कि वो इस तरह से आवाम के सामने आए और बताए कि ये हमने आपसे वादे किए थे, ये हमारी 3 साल के बाद उन वादों के ऊपर पेशरफ्त है। पहली बार खारजा पॉलिसी जो है वो खुददारी के ऊपर मबनी है। आंखों में आंखें डाल के वज़ीर आज़म कहता है एब्सोल्युटली नॉट। कब ये पाकिस्तान में हुआ है? अभी भी अफगानिस्तान में जो हम किरदार अदा कर रहे हैं पूरी दुनिया उसकी तहसीन कर रही है। पाकिस्तान को इमरान खान आलमी उफ्त के ऊपर वापस लेके आए हैं। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस्लाम में मौसीकी हराम है, तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने वजाहत कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में तर्जुमान तालिबान ने कहा कि अवामी मकामात पर मौसीकी पर पाबंदी होगी। 20 साल बाद भी इस बात को कोई सबूत नहीं कि उसामा ने 9/11 के हमलों में मुलव्विस था या नहीं। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में बताया कि इस्लाम में मौसीकी हराम है, इसलिए अवामी मुकामात पर मौसीकी पर पाबंदी होगी। इस हवाले से हम लोगों पर दबाव डालने की बजाय कोशिश करेंगे कि वो ऐसा न करें। खवातीन के हवाले से भी ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपना मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा कि खवातीन को स्कूल, कॉलेजेस
اور دفاتر میں کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ طالبان ترجمان نے تردید کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کا نقاب اور گھروں میں رہنے والی بات بے بنیاد ہے۔ خواتین کو اگر 3 یا اس سے زیادہ دن کے سفر پر جانا ہے تو محرم کا ساتھ ہونا لازمی ہے۔ ترجمان طالبان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے 9/11 کو جنگ کے لیے بہانہ بنایا۔ 20 سال بعد بھی اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ اسامہ بن لادن 9/11 کے حملوں میں ملوث تھا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے عالمی برادری سے کہا کہ طالبان ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم مستقبل بنانا چاہتے ہیں اور ماضی کو بھول جانا چاہتے ہیں۔ طالبان رہنما شہاب الدین نے کہا کہ امارت اسلامی افغانستان میں سب کو نمائندگی دی جائے گی۔ افغانستان میں امن اور استحکام کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے جدوجہد وطن کو حاصل کرنے کے لیے کی اور کامیاب ہوئے۔ اپنے بیان میں طالبان رہنما کا کہنا تھا کہ ہم افغانستان میں شریعت کے اصولوں پر عمل چاہتے ہیں۔ امارت اسلامی افغانستان میں سب کو حقوق حاصل ہوں گے۔ کسی دوسرے ملک کی افواج کو افغانستان میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ جنگ سے افغانستان کو نقصان ہوا۔ حکومت سازی کے لیے تمام سیاسی قیادت کو بیٹھ کر حل تلاش کرنا ہوگا۔ یہ ملک ہمارا ہے اور اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ افغانستان کے صوبے پنجشیر میں خون ریزی ٹل گئی۔ طالبان اور شمالی اتحاد کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ فریقین میں حملے نہ کرنے اور مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ بیلجیم نے کابل ایئرپورٹ سے انخلاء کا آپریشن ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ آخری پرواز کے ذریعے 1400 افراد کا انخلاء کیا گیا۔ وزیراعظم عمران خان سے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ورلڈ فوڈ پروگرام کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں افغانستان کی بدلتی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور افغانیوں کے لیے خوراک کی ضروریات کے پیش نظر پاکستان ورلڈ فوڈ پروگرامز کے تعاون پر گفتگو ہوئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 4 ملکی دورے کے آخری مرحلے میں ایران کے دارالحکومت تہران پہنچ گئے۔ وزیر خارجہ نے وزارت خارجہ کا منصب سنبھالنے پر ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان کو مبارکباد بھی دی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی تہران میں وزارت خارجہ پہنچے جہاں ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے وزیر خارجہ کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ایمبیسڈر محمد صادق، ایران میں تعینات پاکستانی سفیر اور دیگر ہمراہ تھے۔ مشیر قومی سلامتی محیط یوسف نے کہا ہے کہ عالمی برادری کو طالبان سے بات کرنا پڑے گی۔ اپنے بیان میں مشیر قومی سلامتی کا کہنا تھا کہ پاک افغان سرحد پر کوئی افراتفری نہیں، خوش قسمتی سے بڑے پیمانے پر تشدد یا خون ریزی نہیں ہوئی۔ عالمی برادری افغان شہریوں کی خاطر طالبان سے رابطے میں رہے۔ دنیا کو چاہیے کہ طالبان کو اپنے وعدے بھولنے نہ دے۔ پارا چنار میں سفاکیت کی انتہا ہو گئی۔ لوئر کرم سمیر میں زمین کے ایک ٹکڑے کی خاطر خون کی ہولی کھیلی گئی۔ پارا چنار میں متنازع اراضی پر جھگڑا شدت اختیار کر گیا۔ فریقین کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں 8 افراد جان سے گئے جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں میں 2 بھائی بھی شامل ہیں۔ قبائلی عمائدین اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر بیچ بچاؤ کروایا۔ گریٹر اقبال پارک واقعے میں ملوث مزید 13 ملزمان کو ضلع کچہری پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے ملزمان کو شناخت پریڈ کے لیے جیل بھجوا دیا۔ لاہور میں ایک اور خاتون درندگی کا نشانہ بن گئی۔ گلبرگ میں جنسی درندے نے نوکری کا جھانسا دے کر خاتون سے مبینہ زیادتی کر ڈالی۔ پرچہ کٹ گیا مگر ملزم گرفتار نہ ہو سکا۔ تھانہ غالب مارکیٹ میں درج FIR کے مطابق متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ وہ ملازمت کی تلاش میں احمد کے پاس گئی جو اسے انٹرویو کے بہانے سے ایک ہوٹل میں لے گیا اور کمرے میں لے جا کر گن پوائنٹ پر اس سے زیادتی کی۔ بعد میں دھمکیاں دے کر ملزم احمد نے اسے ہوٹل سے نکال دیا۔ راولپنڈی میں واقع مدرسے کی طالبہ سے مبینہ زیادتی کے کیس میں ملزم اور شریک ملزمہ کا جھوٹ پکڑنے کا ٹیسٹ ہوگا۔ پولی گرافک ٹیسٹ کے سلسلے میں ملزم اور ملزمہ کو آج لاہور میں واقع فورنسک لیبارٹری لے جایا جائے گا۔ مقتولہ نور مقدم کے والد شوکت مقدم نے تھراپی ورکس کے ملازمین اور مالک کی ضمانت منظور کرنے کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ شوکت مقدم نے موقف اختیار کیا کہ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد نے ضمانت دیتے وقت سپریم کورٹ کے طے کردہ قوانین کو نظر انداز کیا۔ یہ ملزمان موقع واردات پر موجود تھے۔
کہیں کا غصہ کہیں پر کراچی سمیت سندھ بھر میں پھر وکلا گردی کرنے لگے۔ سکھر ٹول پلازا پر وکلا کے ساتھ بدسلوکی اور تشدد کے واقعے پر سندھ بار کونسل کے اعلان پر وکلا برادری نے ہڑتال کر دی۔ وکلا نے ہائی کورٹ کے مرکزی دروازے بند کر دیے۔ سائلین گھروں کو لوٹنے پر مجبور ہو گئے۔ سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی وکلا کی جزوی ہڑتال جاری ہے۔ یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس اختیارات کے تعین سے متعلق کیس کا مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ نے 2 صفحات کا مختصر تحریری فیصلہ جاری کیا ہے۔ تحریری فیصلے کے مطابق کیس کا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ از خود نوٹس صرف چیف جسٹس پاکستان لے سکتے ہیں۔ کوئی بینچ از خود نوٹس لے سکتا ہے، نہ کسی کو نوٹس جاری کر سکتا ہے۔ فیصلے کے مطابق 20 اگست کے از خود نوٹس پر بینچ تشکیل دینے کا اختیار چیف جسٹس کو ہے۔ صحافیوں کی درخواست پر لیے گئے از خود نوٹس کا فیصلہ واپس لیا جاتا ہے۔ صحافیوں کی ہراسگی سے متعلق درخواست چیف جسٹس کو بھیجی جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ عمران خان عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکے۔ پیپلز پارٹی کی ہوا چل پڑی ہے، اگلا انتخاب جیالے جیتیں گے۔ ملک بھر سے مختلف پارٹیوں کے سیاسی رہنما ہمارے رابطے میں ہیں۔ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات کی۔ آزاد کشمیر کی 15 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان چودھری نے 9 منتخب کابینہ سے حلف لیا۔ حلف لینے والوں میں خواجہ فاروق، اظہر صادق، انصر عبدالی اور چودھری ارشد شامل ہیں۔ علی شان، ملک ظفر، چودھری اخلاق، محمد حسین اور فہیم ربانی نے بھی حلف لے لیا۔ میر اکبر، شاہدہ صغیر، چودھری رشید، دیوان چغتائی بھی حلف لینے والوں میں شامل ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا کامران بنگش نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان آئندہ نسلوں کے لیے فکر مند ہیں۔ پانی محفوظ ہوگا تو بہتر استعمال کیا جا سکے گا۔ پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ پاکستان میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 7.4% ہو گئی۔ عالمی وائرس مزید 85 زندگیاں نکل گیا۔ 4553 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔ ملک میں کورونا ایکٹیو کیسز کی تعداد 92,244 ہے۔ خیبر پختونخوا میں کورونا نے ایک اور ڈاکٹر کی جان لے لی۔ سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر خیبر ٹیچنگ اسپتال ڈاکٹر ظاہر شاہ کورونا سے انتقال کر گئے۔ صوبے میں کورونا سے جاں بحق ڈاکٹرز کی تعداد 70 ہو گئی۔ پروفیسر ڈاکٹر ظاہر شاہ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس اسپتال کے کورونا وارڈ میں گزشتہ چند روز سے زیر علاج تھے۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ ویکسین سے ہی جان بچائی جا سکتی ہے۔ ویکسین بہت حد تک بیماری کو روکنے کی گیا۔ 4553 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔ ملک میں کورونا ایکٹیو کیسز کی تعداد 244 ہے۔ خیبر پختونخوا میں کورونا نے ایک اور ڈاکٹر ٹیچنگ اسپتال ڈاکٹر چیف ایگزیکٹو آفیسر خیبر ظاہر شاہ کورونا سے صوبے میں کورونا سے جاں بحق ڈاکٹرز کی تعداد 70 ہو گئی۔ پروفیسر ڈاکٹر ظاہر شاہ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس اسپتال کے کورونا وارڈ میں گزشتہ چند روز سے زیر علاج تھے، انتقال کر گئے۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر ویکسین سے ہی جان بچائی جا سکتی ہے۔ یاسمین راشد کہتی ہیں کہ سکتی ہے۔ ویکسین بہت حد تک بیماری کو روکنے کی گیا۔ 4005 کی جان لے لی۔ سابق 553 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔ ملک میں کورونا ایکٹیو کیسز کی تعداد 92,244 ہے۔ خیبر پختونخوا میں کورونا نے ایک اور ڈاکٹر چیف ایگزیکٹو آفیسر خیبر ظاہر شاہ کورونا سے صوبے میں کورونا سے جاں بحق ڈاکٹرز کی تعداد 70 ہو گئی۔ پروفیسر ڈاکٹر ظاہر شاہ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس اسپتال کے کورونا وارڈ میں گزشتہ چند روز سے زیر انتقال کر گئے، علاج تھے۔ ویکسین سے ہی جان بچائی جا سکتی ہے۔ یاسمین راشد کہتی ہیں کہ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر بہت حد تک بیماری کو روکنے کی گیا۔ 4005 سکتی ہے۔ ویکسین 553 نئے کیسز بھی کی جان لے لی۔ سابق کورونا ایکٹیو کیسز کی تعداد 92,000 رپورٹ ہوئے۔ ملک میں 244۔ خیبر پختونخوا میں کورونا نے ایک اور ڈاکٹر
چیف ایگزیکٹو آفیسر خیبر ظاہر شاہ کورونا سے صوبے میں کورونا سے جاں بحق ڈاکٹرز کی تعداد 70 ہو گئی۔ پروفیسر ڈاکٹر ظاہر شاہ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس اسپتال کے کورونا وارڈ میں گزشتہ چند روز سے زیر انتقال کر گئے۔ علاج تھے۔ ویکسین سے ہی جان بچائی جا سکتی ہے۔ یاسمین راشد کہتی ہیں کہ بہت حد تک بیماری کو روکنے کی گیا 4005 ہے۔ ویکسین 553 نئے کیسز بھی۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر نے کورونا ایکٹیو کیسز کی تعداد 92,000 کی جان لے لی۔ سابق ہے رپورٹ ہوئے ملک میں خیبر پختونخوا میں 244 چیف ایگزیکٹو آفیسر خیبر کورونا نے ایک اور ڈاکٹر ظاہر شاہ کورونا سے صوبے میں کورونا سے جاں بحق ڈاکٹرز کی تعداد 70 ہو گئی۔ پروفیسر ڈاکٹر ظاہر شاہ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس اسپتال کے کورونا وارڈ میں گزشتہ چند روز سے زیر انتقال کر گئے۔ ویکسین سے ہی جان بچائی جا سکتی ہے۔ علاج تھے گیا 4553 نئے کیسز بھی۔ تعداد 92,000 میں کورونا ایکٹیو کیسز کی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر ہے رپورٹ ہوئے ملک میں چیف ایگزیکٹو آفیسر خیبر ظاہر شاہ کورونا سے ڈاکٹرز کی تعداد 70 ہو گئی۔ پروفیسر ڈاکٹر صوبے میں کورونا سے جاں بحق ظاہر شاہ حیات آباد کورونا نے ایک اور ڈاکٹر میڈیکل کمپلیکس اسپتال گزشتہ چند روز سے زیر کے کورونا وارڈ میں انتقال کر گئے۔ 244 خیبر پختونخوا میں ویکسین سے ہی جان بچائی جا سکتی ہے۔ جان لے لی۔ سابق سکتی ہے ویکسین بہت علاج تھے گیا 4005 حد تک بیماری کو روکنے کی۔ یاسمین راشد کہتی ہیں کہ تعداد 92,000 میں کورونا ایکٹیو کیسز کی 553 نئے کیسز بھی ہے۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر رپورٹ ہوئے ملک میں چیف ایگزیکٹو آفیسر خیبر ظاہر شاہ کورونا سے ڈاکٹرز کی تعداد 70 ہو گئی۔ پروفیسر ڈاکٹر صوبے میں کورونا سے جاں بحق ظاہر شاہ حیات آباد کورونا نے ایک اور ڈاکٹر میڈیکل کمپلیکس اسپتال ٹیچنگ اسپتال ڈاکٹر گزشتہ چند روز سے زیر کے کورونا وارڈ میں انتقال کر گئے۔ 244 خیبر پختونخوا میں ویکسین سے ہی جان بچائی جا سکتی کی جان لے لی۔ سابق سکتی ہے ویکسین بہت علاج تھے گیا 4005 حد تک بیماری کو روکنے کی۔ یاسمین راشد کہتی ہیں کہ تعداد 92,000 میں کورونا ایکٹیو کیسز کی 553 نئے کیسز بھی۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر رپورٹ ہوئے ملک میں ظاہر شاہ کورونا سے ڈاکٹرز کی تعداد 70 چیف ایگزیکٹو آفیسر خیبر صوبے میں کورونا سے جاں بحق ظاہر شاہ حیات آباد کورونا نے ایک اور ڈاکٹر ہو گئی۔ پروفیسر ڈاکٹر میڈیکل کمپلیکس اسپتال ٹیچنگ اسپتال ڈاکٹر گزشتہ چند روز سے زیر کے کورونا وارڈ میں انتقال کر گئے۔ 244 خیبر